اور یہاں ایک خاص واقعہ جو بخاری شریف کے اندر آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری جانب دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسے شہد پلا۔ بخاری شریف کا کتاب الطب واقعہ ہے۔ وہ گیا اور اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلا دیا۔ شہد پلاتے ہی اس کا پیٹ مزید چلنا شروع ہو گیا، اس کو زیادہ موشن لگ گیا۔ دوڑتا ہوا آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا تو پیٹ زیادہ خراب ہو گیا اور آپ نے کہا کہ بھائی شہد پلاؤ۔ فرمایا تو تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے فی شفاء للناس، اس میں نے لوگوں کے لیے شفا پر، جاؤ اسے اور پلاؤ۔ اب اللہ کے رسول کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دوبارہ چلا گیا، اس نے شہد جا کے پلایا۔ تھوڑی دیر گزری کے بس پھر وہ بیچارہ واش روم کے چکر کاٹنا شروع ہو گیا، تیز ہو گیا اور زیادہ اس کو پیٹ خراب ہونا۔ پھر چاروں نے چار کچھ انتظار کرنے کے بعد کہ کوئی رزلٹ بہتر ہو، جب حالت اور اس کو موشن تیز ہو گئے تو پھر دوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ کام تو اور خراب ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میں نے پلایا ہے کام تو اور خراب ہو گیا ہے۔ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں، جاؤ اسے اور پلاؤ، اسے اور پلاؤ۔ اب چاروں نے چار اللہ کے نبی کی عدالت سے حکم صادر ہو گیا، گیا پھر اس کو جا کر شہد کے کچھ چمچ پلائے، تو اس کے بعد اس کے بھائی کا پیٹ کچھ دیر چلا اور اس کے بعد پھر اس کے موشن رک گئے۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے میرا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا تھا، اللہ کہتا ہے فی شفاء للناس۔ اس پر ڈاکٹروں نے ریسرچ یہ کی ہے کہ حکمت یہ تھی کہ اس کے پیٹ کے اندر فاسد غلط چیزیں تھیں، معدے کے اندر خراب چیزیں تھیں جس نے ان کو انفیکشن کر دیا تھا، اس شہد کے ذریعے وہ انفیکشن سارا نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تک وہ انفیکشن موجود ہے پلاتے جاؤ، وہ جب گند نکل گیا تو پیٹ بالکل صاف اور شفاف ہو گیا۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، یہ کبھی تمہارے لیے بیماری نہیں شفا ہی بنے گا۔